اور ویسے بھی حج پہ جانے سے پہلے ہی سب سے معافی مانگ کے جانے چاہیے. لیکن اب آج کل میں دیکھ رہی ہوں لوگ ویسے نہیں مانگتے. جیسے پہلے مجھے یاد ہے کہ عمرے پہ بھی جاتا تھا, یہ ہونا چاہیے نا. گھر آتے تھے, ہر ایک کے گھر جاتے تھے, ان سے معافی مانگتے تھے کہ دیکھیں ہماری کوئی ایسی بات آپ کو بولے گی تو میں معاف کر دیا, ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں. بالکل. اب وہ جو انا کی بات کی تو لوگوں میں یہاں پہ بھی انا آ گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ایسا کیا کیا, ہم کیوں جا کے معافی مانگے. ہونا تو ایسا چاہیے نا کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو سارے گلے شکوے جو ہیں وہ دور کر کے جائے. کوئی بھی ناراضگی ہے آپ قدم بڑھائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ اس در پہ جا رہے ہیں. تو جانے سے پہلے جو بھی آپ سے روٹھے ہوئے ہیں یا آپ نے کسی سے کچھ برا کیا ہے یا آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے, دیکھیں قرضہ لے کے, مجھے نہیں اتنا پتہ لیکن یہ اتنے مفتی بیٹھے, قرضہ لے کے حج کر سکتے ہیں, اس طرح قرضے پہ حج جا سکتے ہیں. جو آپ کا قرضہ لیا ہوا اس کو آپ ختم کر کے جائیں, سب کے پیسے ویسے دے کر جائیں, کہ پتہ نہیں وہاں اس در سے آپ واپس آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں, اتنے بڑے سفر پہ جائیں. اور وہاں تو خوش نصیب ہوتے ہیں اگر آپ کو قرض لے کے رہ جائے, اگر آپ کے پاس ہوں, آپ صاحب استطاعت ہوں. اور میں کہتی ہوں کہ ہر کوئی جو بھی جاتا ہوگا کہتا ہوگا کہ کاش اس مٹی میں دفن ہو جائیں. ہر کسی کی یہ تمنا ہوگی, کیونکہ میں بھی جب گئی تو میری بھی یہ تمنا تھی. تو کوشش یہ کریں کہ جو ناراض ہیں ان سے آپ اچھے طریقے سے معافی مانگ کے جائیں. اچھا صبر جی, آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ جو آپ کو زندگی بھر یاد ہے کہ ہاں جب ہم یہ گئے تھے؟ میں کبھی نہیں بھول سکتی, کیونکہ میری امی کی خواہش تھی کہ بچے سب جائیں. تو ہم مکے سے مدینے جا رہے تھے, تو وہ تو ریگستان ہے, بڑے طوفان آتے ہیں وہاں. اتنا بڑا طوفان تھا, ہم اپنی گاڑی میں جا رہے تھے. اتنا بڑا طوفان تھا کہ ساری گاڑیاں واپس جا رہی تھیں اور آگے مطلب 2 فٹ کے فاصلے پہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. میری امی نے رو رو کے دعا مانگی کہ یا رسول اللہ, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کو, اپنے بچوں کو لے کر آؤں گی آپ کے پاس, اور یہ آپ نے کیا کیا, ہمارے بچوں کے جانے کا وقت ہے اور پھر دوبارہ وقت ملے نہ ملے, میں کچھ نہیں جانتی, آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. بھائی سے کہا امی نے کہ یہیں کھڑی کر دو, طوفان میں ہی کھڑی کر دو, میرا وعدہ ہے, رسول اللہ سے میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو لے کر آؤں گی. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ طوفان ایسا سمٹا ہے کہ سڑک صاف. تو اس وقت مجھے یہ ہوا کہ امی نے بہت دل سے وعدہ کیا تھا اور بہت دل سے لے کر گئی تھی. اور یہ جو آج مینا کا ہے, عرفات ہے, ہم لوگ وہاں سے ہو کر آئے نا, تو سارا وہ فلیش بیک آنے لگتے ہیں کہ آپ مینا میں کس طرح گئے تھے. اب تو بہت زیادہ انہوں نے سہولتیں دے دی ہیں, جس طرح اس وقت تھا کہ پوری ایک ایک چٹائی آپ کو دی جاتی تھی, ایک ایک بستر ہوتا تھا, اور جس طرح قبریں بنی ہوتی ہیں اس طرح آپ کو رہنا تھا. اور وہ جو دن تھے وہ یادگار دن ہیں. اور عرفات میں تو ایک ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دعاؤں میں رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی اور کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے لیے مانگیں, وہاں بیٹھ کے کسی اور کے سائڈ میں نہیں دیکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنی لو لگائیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے. وہ تو ڈائریکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ نے دعائیں کرنی ہے. اچھا ابھی جیسے آپ نے بات کی نا کہ جب دیکھیں انہوں نے مدد کے لیے پکارا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, حبیب خدا کو. میں کیونکہ اسد جو ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, نعت خوان بھی, اسد ایک نعت خوان جب سب سے پہلے وہ سبز گنبد دیکھتا ہے, جب زندگی میں آپ نے سب سے پہلے وہ سبز گنبد دیکھا تھا, تو آپ کے اس وقت کیا احساسات تھے, یہ تو بتائیں. مدیہ, ہمارے گھر میں سب سے پہلے میری چھوٹی بہن افرا اور میرا بلاوا آیا تھا. میری بہت خواہش تھی کہ میں والد والدہ کو ساتھ لے کے جاتا, لیکن اس وقت آج سے کوئی 10-12 سال پہلے اتنے مالی اسباب نہیں تھے کہ ہم سب ساتھ جاتے. تو چھوٹی بہن افرا ساتھ گئی تھی, تو اللہ سے بہت دعائیں کی تھی. پہلی دفعہ بیت اللہ دیکھا تھا, تو جب میں واپس آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنا دیے تھے کہ ہم سب ساتھ جاتے حضور کے روضے پر. تو وہی جیسا کہ جو ہماری فرا صاحبہ بھی ذکر کر رہی تھی کہ وہ کعبہ جس کو آپ نے ہمیشہ سے تصویروں میں دیکھا تھا, جس کی طرف آپ منہ کر کے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں, اس کعبے کے سامنے جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتی. یہی حال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک آ گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. کیا پیاری بات ہے. تو الحمدللہ اس کے بعد کئی مرتبہ حاضری اللہ نے نصیب فرمائی ہے, لیکن میں وہ آپ جو سے نا پہلی یہاں پہ حاضری ہے اسی سے کنٹینیو وہ نہیں کروں گی, بھولتی. اور آپ نے مجھے نعت کی صورت میں اس کا جواب دینا. میں چھوٹی سی بریک طرف جا رہی ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں. کئی مزہ آئے گا. صلی علی نبینا صلی علی محمد.
زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا پہنچنا در پر اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح ہو آیا نہ شام آیا فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتا عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہے مقدر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ذرا حج کی اقسام کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گی. مجھے بتائیں کہ حج بدل کا بھی آج کل ہم بہت ذکر سن رہے ہیں. یہ کہاں پر جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں اور یہ کہاں پہ جا کے لیگل ہوتا ہے اس پہ ذرا نظر ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے حج کی اقسام پوچھی. حج کی 3 اقسام ہیں. حج افراد، حج تمتع، حج قران. مکہ کے جو قریب کے لوگ ہیں یا اہل حرم ہیں یا اہل حل ہیں وہ افراد کرتے ہیں، یعنی کہ احرام بانا 8 ذی الحج کو منا گئے، 9 کو عرفات گئے، مزدلفہ گئے، پھر جو ہے کہ انہوں نے کنکریاں ماری، قربانی کی اور پھر احرام کھول لیا. پاکستان یا ہندوستان یا اکثر لوگ جو جاتے ہیں وہ جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں. عمرہ کرنے کے بعد پھر حلق یا تقصیر کرتے ہیں، یعنی کہ گنجی ہو جاتے ہیں یا بال چھوٹے کر لیتے ہیں اور پھر احرام کو کھول لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. حج قران وہ ہوتا ہے کہ جب آپ حج کرنے جائیں، عمرہ کریں، عمرے کے بعد آپ احرام نہ کھولیں اور آپ احرام کی حالت میں رہیں اور پھر جا کے 8 کو آپ منا جائیں اور پھر آپ جا کے 10 کی صبح جا کے جب آپ قربانی کر لیں پھر آپ احرام کو اتاریں. اس کو کہتے ہیں حج قران.
اور یہ بہت مشکل ہوگا کیونکہ وہ جو احرام کی حالت میں آپ نے یہی کہتے ہیں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان رہتا ہے، اور جب تک وہ حالت احرام میں رہتا ہے اس پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں. حاجی 400 افراد کی بخشش کی دعا کرتا ہے، اللہ 400 آدمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیتا ہے. جو شخص حج کرتا ہے وہ حج افراد کرے، قران کرے یا تمتع کرے. اب آپ کا سوال بہن حج بدل کے حوالے سے، مثال کے طور پہ کسی کے والد والدہ کا انتقال ہو گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ خود یا پھر بزی ہے یا معذور ہے یا کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہ کسی کو بھیجتا ہے، مثال کے طور پہ واسط بھائی کو بھیجتا ہے یا جواد بھائی کو بھیجتا ہے. تو اب جو شخص حج بدل کرے گا سب سے پہلے کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا، یعنی کہ اس نے پہلے حج ادا کیا، اس نے خود بھی کیا خود کیا، اس کے بعد جا کے وہ کسی کا حج بدل کر سکتا ہے، اس کی طرف سے منسوب کر سکتا ہے کہ جو میں نے حج کیا یہ ثواب اس کو پہنچا. اب اس سوال ایک بہن نے ہماری کہا تھا کہ قرضہ لے کر حج کرنا یا عمرے پہ جانا. ایک بات یاد رکھیے گا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ، اللہ نے اپنے پاک گھر کا حج ان پر فرض کیا ہے جو صاحب استطاعت ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص مارکیٹ سے پیسے اٹھا لیتا ہے، لوگوں کے حل کو تلف کر لیتا ہے. اس وقت حج اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ وہ نامود و نمائش کے لیے حج کرنے جاتا ہے اور زندگی بھر اتارتا رہتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. یاد رکھیے گا ایسا شخص جو قرض دار ہو اور اس کی دینے کی نیت نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، بلکہ آپ جب کوئی میت سامنے آتی تھی آپ پوچھتے تھے کیا اس پر کوئی قرض ہے، اور اس کا قرض ادا کیا جاتا تھا تو پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھایا کرتے. وہ لوگ جن کو شوق ہوتا ہے قرض لینے کا کسی بھی حوالے سے، یا قربانی میں نام و نمود کے لیے، گاڑیوں کے لیے، گھر کے لیے، اور دینے کی نیت نہیں ہوتی، اگر وہ مر جائیں تو ان کی بخشش و مغفرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اچھا قرض آپ نے لیا اور آپ کی دینے کی نیت، قربان جو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دینے کی نیت سے قرض لیتا ہے اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے کہ وہ ادا کر سکے واپس. ہاں تو یہ ایک بڑی اہم. اچھا ایک اور چیز بھی، جیسے فرج جی نے بڑا اچھا ایک دن ہم نے بریک میں بات کرے تھے، ان کا یہ سوال ہے کہ آج کل دیکھتے ہیں کہ اسپانسرڈ چیزیں بھی جواد بھائی آ گئی ہیں، اور ہم اب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک پی آر ایکٹیویٹی بھی لوگوں کی بن گئی ہے. ایک یہ لوگوں کا بزنس بھی ہے کہ ٹھیک ہے کہ کوئی قافلہ جا رہا تو اس قافلے کو پروموٹ کرنے کے لیے پھر وہ قافلہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں، آپ کی سب چیزیں ہم لک آفٹر کرتے ہیں، بس آپ ہمیں پروموٹ کریں، ویڈیوز بنا کے ڈال دیجیے گا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور کیا اگر ایسی صورت میں حج یا عمرہ کیا جاتا ہے تو کیا وہ قبول ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک طرح سے بزنس ہوگا، پبلسٹی ہو گئی نا، پبلسٹی بھی ہوگی، بزنس بھی ہو گیا. ویسے